فرمائے اپنی خاندانی زندگی میں بھی اور دیگر بھی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ، قوامین قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء گواہی دینے والے، للہ اللہ کے لیے، ولو اور اگرچہ علی انفسکم ہو تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، او یا کہ الوالدین ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، والاقربین اور قرابت داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، یعنی تم جو ہے وہ اپنے انصاف کے اوپر قائم رہو۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس دنیا میں تو تم ان کی حمایت کرتے ہو، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو قیامت کے دن کون پھر ان کے بارے میں جھگڑا کرے گا؟ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے رہو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے نفسوں کے خلاف ہو یا والدین کے یا اپنے قرابت داروں کے، ان اگر یکن وہ ہیں غنین غنی مالدار، او فقیرن یا کہ وہ فقیر ہیں، فاللہ پس اللہ ہی اولا بہما قریب تر ہے ان دونوں کے، اگر غنی ہیں مالدار ہیں اور تمہیں ان کے طرف سے کسی فائدہ پہنچنے کی کوئی امید ہے وغیرہ تو بھی، اور اگر وہ فقیر ہیں محتاج ہیں اور تمہیں ڈر ہے کہ یار ان کی تم حمایت اور ہمدردی کرنا چاہتے ہو تو بھی، فاللہ اولا بہما اللہ ہی ان دونوں کا زیادہ حقدار ہے اور زیادہ قریب تر ہے۔ فلا تتبعوا الہوا، پس تم خواہشات کی پیروی نہ کرو، ان تعدلوا اے اللہ تعدل، یہ کہ تم عدل نہیں کرو گے، وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم لوچ اختیار کرو گے، اپنی زبان کو موڑو گے، او تعرضوا یا کہ تم اعراض برتو گے، پہلو تہی کرو گے، یعنی گواہی تو دو گے لیکن کچھ الفاظ ایسے موڑ توڑ کے کچھ تاکہ جو ہے نا وہ گواہی بھی ہو جائے اور جو رشتہ دار ہے غنی مالدار وہ بھی راضی رہے، یا اس طرح، تو وَإِن تَلْوُوا او تعرضوا یا کہ تم پہلو تہی کرو گے کہ کچھ بات کی اور کچھ چھوڑ دی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ تو یقینا اللہ ہے بما تعملون خبیرا اسے جو تم عمل کرتے اس سے خبردار ہے، اللہ کو تمہارے عمل کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، آمینو باللہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، یا ایھا الذین آمنو اے وہ جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، آمینو باللہ ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ایمان والوں کو خطاب کر کے کہہ کر کے یا ایھا الذین آمنو، پھر کہا ہے آمینو، حکم دیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کہ ایسا ہے کہ ایمان والوں کو اپنے ایمان کی تجدید کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ بوسیدہ اور پرانا ہو جاتا ہے تو تم اپنے ایمان کو نیا کرتے رہا کرو، فاسألوا اللہ ان یجدد ایمانکم فی قلوبکم، تو آمینو باللہ ورسولہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب اور کتاب پر، الذی جو نزل اس نے اتاری ہے، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ، الذی جو انزل اس نے اتاری ہے، من قبل اس سے پہلے، یعنی من قبل القرآن اس قرآن سے پہلے جو کتابیں اتاری ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ اور جو کوئی بھی انکار کرے گا اللہ کا، یا جو کوئی بھی انکار کرتا ہے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا، وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا، وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخری دن کا، فقد ضل پس تحقیق وہ بھٹک گیا ہے،
ضلالن بھٹکنا، بعیدن دور کا، یعنی وہ بھٹک کر دور نکل گیا ہے صراط مستقیم سے۔ ان الذین، یقیناً جو لوگ آمنو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے انکار کر دیا، ثم آمنو پھر وہ ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انہوں نے انکار کر دیا، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھتے چلے گئے، کفرن کفر میں، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے۔ لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم کہ وہ بخش دے ان کو، یعنی انفرادی زندگی میں بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو ایمان لایا پھر کسی وجہ سے، کسی اس کو دنیاوی نقصان سے یا اپنے خواہشات کی پیروی کرنے سے وغیرہ وہ کافر ہو گیا، پھر وہ اس پر اس کو توفیق ملی یا اسے کوئی فائدہ ملا، پھر وہ ایمان لے آیا، پھر کافر ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ کفر میں بڑھتا چلا گیا، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، یا جس طرح اہل کتاب تھے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانیاں کیں اور کفر میں چلے گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر ایمان لائے، تو پھر اس کے بعد پھر وہ یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور وہ کہا اور پھر کفر میں چلے گئے، اور پھر جب نبی علیہ السلام آئے تو پھر وہ ایمان نہیں لائے، ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور کفروا، ثم ازدادوا کفرا پھر نبی علیہ السلام ایمان آئے تو ان پر ایمان نہیں لائے اور کفر میں بڑھ گئے۔ یا اسی طرح اگر یہود تھے اور یہود نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر کفر اختیار کیا، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لائے، تو ثم ازدادوا کفرن، تو یہ ہے اطلاق اس کا ہوتا ہی رہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ریاست حاصل کی اور پھر جو ہے نا وہ قانون ساز ادارے بنائے، ثم کفر، ٹھیک ہے نا، پھر جو ہے نا وہ قرارداد مقاصد منظور کر لی، ثم آمنو، پھر اس کے بعد اس قرارداد مقاصد کے بھی خلاف کیا اور جو ہے نا وہ سب کچھ کرتے رہے، ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، اللہ محفوظ ہے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی یہ ہے کہ وہ انہیں دکھائے راستہ، بشر المنافقین خوشخبری دے دیجیے منافقوں کو، بأن لہم یہ کہ ان کے لیے عذاباً علیما عذاب ہے دردناک۔ تو بعض نے کہا کہ یہ منافقوں ہی کے بارے میں اوپر بھی آیت ہے ان الذین آمنوا، بعض نے کہا کہ اہل کتاب کے بارے میں، بعض نے کہا کہ بھئی یہ جو ایمان لائے مسلمان پھر اس کے بعد انہوں نے کفر اور شرک اختیار کیا تو یہ ہیں منافق۔ تو اللہ نے کہا بشر المنافقین خوشخبری دے دیجئے منافقوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن کو دردناک عذاب کی بشارت دی ہے منافقوں کو، الذین یہ وہ لوگ ہیں، یتخذون وہ بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، یعنی کافروں کو اپنا دوست، اپنا اتحادی، اپنا ساتھی بناتے ہیں، سرپرست بناتے ہیں، من دون المؤمنین ایمان والوں کے سوا، ایمان والوں کو چھوڑ کر، ایبتغون کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم العزہ ان کے پاس عزت، یعنی کافروں کے پاس کیا وہ عزت کے متلاشی ہیں، فإن العزة پس یقیناً عزت، للہ اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب کی سب، عزت اور غلبہ وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کا ہے سارا۔ وقد نزل علیکم اور تحقیق اتار چکا ہے تم پر، فی الکتاب کتاب میں، یعنی اللہ اس سے پہلے ہی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے، ان یہ کہ اذا سمعتم جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، یکفر بہا کہ انکار کیا جاتا ہے ان کا آیات کا، ویستہزأ بہا
اور استہزاء کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا، فلا تقعدوا پس تم نہ بیٹھے رہو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث کسی بات میں، غیری ہی اس کے سوا، یعنی جو اللہ کی آیات کا انکار اور استہزاء ہے اگر اسے چھوڑ دیں اور کسی اور بات میں آ جائیں، انکم یقیناً تم، اذن تب، مثلہم انہی کی مانند ہوگے، یعنی اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہو محفل میں اور اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تم اگرچہ خاموش بیٹھے ہوئے ہو لیکن تمہارا یہ خاموش بیٹھا رہنا بھی، انکم اذن مثلہم، پھر یقیناً تم اس وقت انہی کی مانند ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو اسلامو فوبیا ہے اور پھر بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے تو یہ ایسا ہی ہے۔ ان اللہ یقیناً اللہ، جامع المنافقین جمع کر لینے والا ہے منافقوں کو بھی، والکافرین اور کافروں کو بھی، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً اکٹھے، اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا یقیناً۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، یتربصون یعنی یہ منافق ایسے لوگ ہیں، یتربصون وہ انتظار میں رہتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، فَإِن پس اگر، یعنی تم جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں یہ منافق منتظر رہتے ہیں، فَإِن پس اگر کانا ہو لکم تمہارے لیے، فتح کوئی فتح، من اللہ اللہ کی جانب سے، قالو تو وہ کہتے ہیں، الم نکن کیا ہم نہ تھے، معکم تمہارے ساتھ، یعنی ہم نے ہی سب کچھ تمہیں دیا، ہماری مدد سے ہی تم نے یہ سب فتح حاصل کی وغیرہ وغیرہ۔ تو وَإِن کانا اور اگر ہو، للکافرین کافروں کے لیے، نصیب حصہ، یعنی کافروں کو فتح کا کوئی حصہ مل جائے، قالو تو کہتے ہیں، کافروں سے کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم کیا ہم نے گھیر نہیں لیا تھا تمہیں، یعنی تمہارے گرد باؤنڈری بنائی تھی، ونمنعکم اور ہم نے بچایا تھا تمہیں، من المؤمنین ایمان والوں سے، یعنی ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا، تمہاری حفاظت کی، فاللہ یحکم بینکم پس اللہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ دن قیامت کے، یعنی منافقوں سے اللہ نے کہا کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ اور نہیں کیا ہے ٹھہرایا ہے اللہ نے، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین ایمان والوں کے خلاف، سبیلاً کوئی راہ، اللہ نے کافروں کو ایمان والوں کے خلاف کوئی دلیل عطا نہیں کی، کوئی راستہ اللہ نے ایمان والوں کے خلاف کافروں کے لیے نہیں چھوڑا۔